الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آئیے نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، ذی الحجہ کا چاند چل رہا ہے اور یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ جس طریقے سے شب قدر کی جو مبارک رات آتی ہے، اس رات کا جواب نہیں، شب برات کی رات بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ اسی طرح ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اس کے جو فضائل ہیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ آقائے کائنات فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے جو 10 دن کے فضائل بیان کیے ہیں، اس 10 دن کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو اور دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان دنوں کے جو اعمال ہیں 2 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر ہو سکے تو لگاتار 9 دن کا روزہ رکھو، اور اگر نہیں تو کم سے کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ بقرعید سے 1 دن قبل کا روزہ ضرور رکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس 1 دن کے روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے
اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر 1 سے لے کر 9 تک روزے نہیں رکھ سکے تو کم سے کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو آتی ہے بقرہ عید سے 1 دن قبل، اس 1 دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ، یہ دونوں گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں اور نیکیوں سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک اہم عمل وہ ہے ناخن اور بال۔ اس اہم مسئلہ کو غور سے سنیں، اس کے آج لوگ بہت زیادہ شکار ہیں جہالت کے۔ عید کا چاند یعنی عید الاضحیٰ کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر کے جب تک قربانی نہ ہو جائے، اس شخص کے لیے جسم کے بال ناخن کاٹنا حرام اور ناجائز نہیں ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، صرف مستحب عمل ہے کہ جن کے نام پہ قربانی دی جا رہی ہے یا جن کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے ان پر یہ مستحب عمل یہ ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ باقی گھر والے جن کے نام پہ قربانی نہیں ہو رہی ہے وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بال کٹوانے سے گریز کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 2 بچہ، گزشتہ سال کی بات ہے، پچھلے سال 2 بچہ کو میں نے دیکھا کہ کافی بال بڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بندہ خدا بال کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ کہا کہ امام صاحب آپ کو پتہ نہیں میرے گھر میں قربانی ہو رہی ہے۔ ہم تو کیا ہوا قربانی ہو رہی ہے؟ وہ قربانی جس کے گھر میں ہوتی ہے اس کو بال ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بچے جس کے نام سے تمہارے ماں باپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو وہ نہ کاٹے، بچوں کو کٹوا سکتے ہیں، یا کوئی بھی جن کے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ آپ نے مستحب عمل کو کر لیا کہ داڑھی نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ ان 10 دنوں میں اس پر لوگ خوب عمل کرتے ہیں، اور جیسے ہی قربانی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے معلوم؟ سنت کا جنازہ نکلتا ہے۔ مستحب عمل پہ لوگ اتنا زور دے رہے ہیں کہ اپنے بال کو نہیں کاٹ رہے ہیں، داڑھی کے بال تھوڑے بڑھ گئے ہیں۔ اسی مہینے میں تو اندازہ ہوتا ہے لوگوں کی عمر کا کہ کون کتنا جوان ہے اور کتنا بوڑھا ہے۔ اس 10 دنوں میں اچھے اچھے لوگوں کی جوانی سامنے آ جاتی ہے۔ روزانہ کلین شیو کرنے سے کیا آپ کی عمر چھپ جائے گی؟ نہیں چھپے گی۔ ہم اگر اپنی عمر اب چھپانا چاہیں تو کیا میری عمر چھپ جائے گی؟ نہیں چھپے گی۔ ایک صاحب تو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4 دن سے میں کافی بیمار ہوں، بس صرف ممبر خالی نہ رہے اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ ایک صاحب آئے، ان کی عمر تقریباً 65 سے 70 سال کی۔ وہ کہنے لگے امام صاحب لگتا آپ ہم سے بڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا وہ 65 سال کی ہو۔ کہا کہ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے میری عمر، میرا چہرہ، میرا جسم دیکھ کر کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں یا بڑا؟ آپ تو میرے ابا کے برابر لگ رہے ہیں۔ میرے ابا کی عمر 65 اور 70 سال کی ہے۔ میں نے کہا کہ میری عمر صرف اور صرف 42 سال کی، اور آدھار کارڈ اور پاسپورٹ کے اعتبار سے میری عمر صرف 32 سال ہے۔ ابھی میں جوان ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا میری عمر ابھی 42 سال ہے، اور وہ کہاں سے؟ گھریلو اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لیکن قانونی اعتبار سے تو ابھی میں 32 سال کا ہوں۔
جب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، پاسپورٹ جب سامنے چیک کیا جانے لگا تو وہ میرا پاسپورٹ دیکھ رہا تھا اور میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ مولوی صاحب آپ 32 سال کے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کو میری جوانی میں شک ہو رہا ہے کیا؟ گرچہ 2-4 بال سفید ہو گئے، لگتا تو شک ہے۔ ہاں، شک تو اس بات پہ ہے کہ میری عمر 42 سال ہے، لیکن جب میں مدرسہ بورڈ کا امتحان دے رہا تھا اس میں 10 سال جو گھٹا دیا گیا، اسی حساب سے میرے سارے کاغذات بنے ہیں، جن کی وجہ سے میں قانونی اعتبار سے، دنیاوی قانون کے لحاظ سے 32 سال ہوں، لیکن میری اصل جو عمر ابھی 42 سال ہے، مکمل 42 سال ہے۔ تو لوگ اپنی عمر کو چھپاتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر ان کی عمر ظاہر ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بال جب اگنے لگتے ہیں تو پوری داڑھی سفید ہونے لگتی ہے، نظر آنے لگتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ناخن بھی نہیں کاٹتے ہیں، اچھی بات، بال بھی نہیں کٹواتے ہیں، اچھی بات، مستحب عمل کرتے ہیں، داڑھی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات۔ پورے 10 دنوں کے اندر مستحب عمل تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی ہو جاتی ہے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، دیکھیے گا توحید بھائی کی دکان میں کتنی لمبی لائن لگی رہے گی۔ سب جوان بننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی داڑھی کو صاف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ آپ نے ایک مستحب عمل پہ تو، مستحب کام پہ عمل تو کر لیا، لیکن جو واجب ہے داڑھی رکھنا، اور ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک مشت سے کوئی کم رکھتا ہے یا اپنے داڑھی پہ استرے کو پھیرتا ہے، گویا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارک سے خنجر کا وار کرتا ہے۔ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں لوگ۔ تو سب سے پہلے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن بال وہی انسان نہ کاٹے کہ جو قربانی کر رہے ہیں۔ جو قربانی نہیں کر رہے وہ داڑھی اپنا سیو کر سکتے ہیں، یعنی داڑھی جو بہت بڑھ گئی ہے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں، ناخن بال بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے تکبیر تشریق، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیر تشریق کا اہتمام کب سے کب تک کرنا ہے؟ 9 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید سے 1 دن پہلے جو فجر کی نماز ہے، اس دن سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 5 دن لگاتار ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد پر زور سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر آہستہ سے پڑھنا واجب ہے، لیکن واجب دونوں پر ہے۔ اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی یا رکعت چھوٹ گئی اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعت کو پوری کرنے لگے، اپنی رکعت کو پوری کرنے کے بعد پھر وہ پڑھیں گے تکبیر تشریق اور زور سے پڑھیں گے۔ اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، رکعت چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے۔ ہاں، اگر نماز قضا کسی کی ہو جائے، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھ رہا ہو یا عصر کی نماز کو مغرب کے بعد پڑھ رہا ہو، تب اس کی تکبیر کی قضا نہیں ہے۔ وقت رہتے ہوئے کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ چوتھا عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے عبادت کرنا، تہجد کی پابندی کرنا یا اشراق کی چاست کی دیگر نوافل کی پابندی کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکے، عید کی رات، صبح عید اور بقرہ عید کی جو نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو رات آتی ہے، اس رات میں کم سے کم آپ تھوڑی عبادت اللہ کے سامنے کر لیا کرے۔ یہ عمل بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔
اور پانچواں عمل ہے قربانی کرنا۔ پانچواں عمل ہے قربانی کرنا، جو ان ایام میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت قربانی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی نہ کسی شکل سے قربانی کا وجود رہا ہے۔ ہر نبی کے دور میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا وجود رہا۔ یہ بات الگ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ قربانی کے گوشت کو کھاتے نہیں تھے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت اور پیارے آقا کی برکت ہے کہ اس امت کو قربانی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس قربانی کے گوشت کو کھانے کو بھی کہا گیا ہے۔ ورنہ پچھلی امتیں جو قربانی کیا کرتی تھی، اس قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم نہیں تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، یا کوئی بھی صدقہ غریبوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کسی چٹیل میدان میں، کسی کھیت میں اس صدقے کے جانور کو یا اس صدقے کے مال کو یا اس قربانی کے جانور کو اس چٹیل میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا کر کے ختم کر دیتی تھی۔ اگر جس کے مال کو آسمان سے آگ آ کر کے جلا ڈالے، سمجھ جائیے کہ اس کی قربانی، اس کا صدقہ قبول کر لیا جاتا تھا، اور جس کا مال، جس کی قربانی، جس کا صدقہ نہیں جلتا تھا، اس کا صدقہ، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، ابھی ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا 2-3 دن قبل کہ امام صاحب، وہ دمبا جو ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کہاں گیا؟ اس کا گوشت کہاں گیا؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے آگ آئی تھی اور اس آگ نے اس کو جلا کر کے ختم کر دیا، یا آسمان کو آگ، وہ آسمان کی طرف آگ کے ذریعے سے چلی جاتی تھی۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے راہ میں وہ قربانی قبول کر لی گئی تھی۔ لیکن امت محمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا کہ قربانی کرو اور قربانی کی گوشت کو استعمال بھی کرو۔ اب قربانی کا حکم آیا کہاں سے؟ بعض منکرین حدیث یا اسلام کے مخالفین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قربانی کہاں سے ہے؟ یہ تو یوں ہی اسی طریقے سے مال کو برباد کرنا۔ لیکن آئیے قرآن گواہی دیتا ہے، آپ قرآن کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی تو قرآن سے ہم لوگوں نے نکالا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بے شک ہم نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ قربانی کا ثبوت ہے، اور اسی تقاضے پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے عمل کیا، اور نبی کا عمل ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی کی شریعت کو، نبی کی ذات کو، نبی کی بات کو، نبی کے احکام کو، ان کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، اور قربانی جیسے عمل کو زندہ و جاوید رکھے جائے۔ اور یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ لاکھ اس کے مخالفین آئیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے خود قربانی کی،
جب تک مکہ میں رہے آپ قربانی کرتے رہے، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ آیت بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر آقا نے 10 سال قیام کیا، لگاتار آپ مدینہ کے اندر 10 سال قربانی کرتے رہے، 10 سال لگاتار قربانی کرتے رہے۔ اور قربانی کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے، اور اس دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد آقا دو عالم علیہ السلام نماز عید الاضحیٰ ادا فرماتے، پھر اس کے بعد قربانی کرتے۔ بعض موقع پر آپ کے سامنے 2 مینڈھا لایا گیا، آپ نے ایک اپنے نام سے کیا اور ایک پوری امت کے نام سے کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آقا کی خدمت میں جب جانور پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ ایک جانور اپنے نام سے ذبح کر رہا ہوں اور دوسرا جانور میں اپنے پورے غریب امت کے نام سے پیش کر رہا ہوں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے لیے آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب امت کے نام پر قربانی کر ڈالی، اور اسی تقاضے پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی عمل کرتے آئے ہیں، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، بزرگان دین ہیں، سبوں نے اس قربانی جیسے سنت پر عمل کیا ہے۔ قربانی کے دن سب سے پاکیزہ عبادت، اس دن ایک انسان 1 کروڑ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے، اس دن اپنی پوری جائیداد، پوری دولت اللہ کے راہ میں قربان کر دے، لیکن جانور اگر قربانی نہیں کرتا ہے سمجھیے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے مبارک عمل، سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے نام پر، میرے راہ میں جانور کو قربان کرو اور خون میرے لیے بہا دو، اور دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے تو جانور کو قربان کر دیا جائے، اور جب اپنی قربانی کی بات آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے، اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے۔ اب قربانی جیسے عمل کو ہم اور آپ کریں گے، اس کا کیا ثواب ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، اس بال کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، جو قربانی کرتا ہے اسے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ قربانی جب کوئی کرتا ہے تو جیسے ہی قربانی کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، ابھی خون کا 1 قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اب جب قربانی اتنی بڑی عبادت ہے تو ہم کیسا جانور قربان کریں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم قربانی کرنے سے 2 4 10 دن پہلے جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور اپنے گھر میں لا کر چارہ وغیرہ دے کر کے پھر اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کم سے کم 6 7 ماہ پہلے قربانی کے جانور کو لائیں، اسے کھلائیں، اسے پلائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، پھر جب آپ اللہ کے راہ میں اسے قربان کریں گے تو جو دل کی کیفیت ہوگی ابھی نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے، جانور سے محبت بھی نہیں ہو پاتی ہے اور اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے 6 7 10 مہینے پہلے لا کر کے اپنے گھر میں رکھیں۔ اب قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے؟ آپ سر سے لے کر کے پاؤں تک آئیں
اور ایک ایک مسئلے کو ذہن میں رکھیں گے، ویسے ہی جانور کی قربانی کریں گے۔ اگر عیبدار ہوگا وہ جانور تو اس کی قربانی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اگر کسی قربانی کے جانور کی آنکھ نہیں ہے، دونوں آنکھ سے نابینا ہے یا ایک آنکھ سے نابینا ہے، دونوں آنکھ سے نابینا ہے یا ایک آنکھ سے اندھا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک جانور ایسا ہے جو دن کو تو دیکھتا ہے لیکن رات کو نہیں دیکھ پاتا ہے، دن کو دیکھتا ہے لیکن رات کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک آنکھ سے کانا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ پاتا ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایک آنکھ سے اندھا ہے اور یا دونوں آنکھ نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی جانور کا جو سینگ ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے، جب پیدا ہوا اس کی سینگ نہیں نکلی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور پیدا ہونے کے بعد سینگ تو نکلی لیکن اس کا جو کھول ہوتا ہے وہ کھول اکھڑ گیا ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کی سینگ جڑ سے نکل گئی ہو اور اندر سے سوراخ نظر آ رہی ہو، گودا اور زخم نظر آ رہا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک پاؤں سے لنگڑا ہو یا چاروں پاؤں سے لنگڑا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک پاؤں سے لنگڑا ہو اور تین پاؤں ٹھیک ہو، لیکن اگر وہ اپنے پاؤں کے سہارے سے، لنگڑے پاؤں کے سہارے سے چل لے رہا ہو تب تو قربانی ہو جائے گی، لیکن لنگڑے پاؤں پر نہیں چل پا رہا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی قربانی کے جانور کا تھن پیدائشی طور پر سوکھ گیا ہو، خشک ہو گیا ہو، یا پیدا ہونے کے بعد اس کا تھن خشک ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کے جانور کی دم کٹی ہو، اس کا 3 حصہ کرے، اس 3 حصہ میں سے اگر ایک حصہ سے کم کٹا ہے قربانی ہو جائے گی، اور ایک حصہ سے تھوڑا سا بھی زیادہ کٹ گیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی جانور آپ اپنے گھر میں لائیں اور وہ جانور حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حاملہ جانور کی قربانی بھی درست ہے، اور اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے اسے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ حاملہ جانور، گابھن جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک ایسا جانور لائے ہیں جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، اس کے جسم میں گودا نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور کیا چھوٹ گیا؟ دانت۔ دانت کا مسئلہ تو پاگل کر دیا ہے اپنے لوگوں نے۔ سن لیجئے دانت کا مسئلہ۔ اگر کسی قربانی کے جانور کا دانت بالکل نہیں ہے، پیدائشی طور پر تو دانت ہو یا نہ ہو اس کی بات الگ ہے، اگر کسی جانور کا دانت بالکل نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہو۔ ہاں اتنے دانت ہو کہ جس سے وہ چارہ کھا سکے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ 2 دانت کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، تو 2 دانت کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کا مسئلہ اس لیے پوچھتے، اسی سے عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ 2 پکے دانت، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 پکے دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا مسلسل مکمل 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ بڑے جانور کر رہے ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو 5 سال کا ہونا شرط ہے، اس سے 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اسی طریقے سے جو جانور ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا 1 سال نہیں بلکہ 2 سال کا مکمل ہونا شرط ہے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی، دانت آئے یا نہ آئے، پکے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، لیکن اگر 2 سال ہو گئے ہوں اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔
اگر کسی جانور کا منہ ٹیڑھا ہو تب کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی ابھی آیا، وہ ہمارے جو ہے مسکرا بھی رہے ہیں جو مسئلہ پوچھے۔ اگر کسی جانور کا منہ ٹیڑھا ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ناک کا چھوٹا سا حصہ کٹ گیا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر 3 حصے میں سے ایک حصہ کٹ گیا ہو یا اس سے زائد کٹ گیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے کان کٹے ہوں تب کیا ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 حصہ میں سے ایک حصہ کٹ گیا ہو یا ایک حصے سے زائد کٹ گیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، ایک حصے سے کم کٹا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی جانور کا کان 20 سے چیر گیا ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہرکیف یہ سب مسائل ہیں، آپ مسئلے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اگر ذہن میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہو اور آپ کو شک و شبہ ہو رہا ہو آپ آ کر کے مسئلہ معلوم کر لیں۔ بہرکیف امسال قربانی کی جو نماز ادا کی جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز 21 جولائی بروز بدھ کو ادا کی جائے گی باتفاق پورے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک میں امسال جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز 21 جولائی بروز بدھ کو ادا کی جائے گی، اور اس بلتوڑیا کی جامع مسجد میں جو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی وہ صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ وقت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اہم مشورے میں یہ بات طے پائی، اور ایسے بھی مسئلہ ہے عید الاضحیٰ کا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد سے جلد ادا کر دی جائے، اس کے بعد لوگ قربانی میں مشغول ہو جائیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 بجے یعنی جماعت مسجد میں کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر آپ پہنچ جائیں تاکہ کسی کی جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ ابھی عید کے دن ایک صاحب سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ہم لوگ بھی اپنا کرتا پاجامہ کھول کر لنگی پہن کر آرام کر رہے ہیں، ایک صاحب کونے میں کرسی میں بیٹھے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ صاحب اچھا کرتا پاجامہ لنگی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے چچا بیٹھے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں عید کی نماز ہو گئی؟ ارے پتہ تو نہیں عید کی نماز ہو گئی ہے۔ عید کی نماز ہونے کے بعد وہ آئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں چل پایا ہو، بوڑھے تھے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قربانی کریں، اور قربانی کے چند جو مسائل ہیں، طریقہ کیا ہے قربانی کا، گوشت کا کیا مسئلہ ہے، کس طرح تقسیم کرنا ہے، انشاءاللہ وہ عید الاضحیٰ کے دن بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے باتوں پر عمل کریں۔